خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، اور آج ایک اور بڑے خوبصورت نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وعید سے بچائے اور درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قربان جائیں، آپ کا احسان مند ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت میں جو وقت گزارا، اس وقت کو کس قدر خوبصورت انداز میں آپ نے محفوظ فرمایا کہ موقع با موقع نبی کریم علیہ السلام سے آپ مختلف قسم کے سوالات فرماتی رہیں، کریم آقا علیہ السلام جوابات ارشاد فرماتے رہے، اور یوں امت تک ایک بہترین علمی خزانہ آپ کے ذریعے سے پہنچا۔ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، اور بہت ساری پوشیدہ چیزیں کھل کھل کر سامنے آتی چلی گئیں۔ تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اپنی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے یقیناً اپنی قیامت تک آنے والی روحانی اولاد پر یہ احسان عظیم فرمایا، جس کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس قیمتی صحبت کو ہمارے لیے کس قدر قیمتی بنایا۔ آئیے آج مزید توجہ کے ساتھ ہم سنتے ہیں کہ آج کا تذکرہ خیر کس موضوع پر ہے اور ہمیں کس بارے میں علم حاصل ہوگا۔ حضور ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان علمی عرض کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ آپ بہت بڑی محدثہ، علوم قرآنیہ کی ماہر، ماشاءاللہ، علوم حدیث کی جامع، ماشاءاللہ، اور بہت بڑی فقیہہ تھی۔ ماشاءاللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اتنی بڑی عالمہ فقیہہ عورتوں میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو سنت رسول کا جاننے والا نہ دیکھا، کیا بات، نہ کسی ایسے معاملے میں جس میں رائے کی حاجت، تو اس سے زیادہ کسی کو فقیہ دیکھا۔ اور اسی طرح شان نزول، آیات کے شان نزول کے تعلق سے ان سے بڑا عالم نے دیکھا، فرائض کے تعلق اور فرائض کے علم کے لحاظ سے ان سے بڑا نہیں دیکھا۔ سبحان۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 احادیث امت تک پہنچائی۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی جو گھر کے اندر گزری، وہ تو ازواج پاک نے دیکھی، جی اولاد پاک نے دیکھی، جی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دیکھا اس کو روایت کیا اور امت تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام کا آپ کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ اس تعلق سے ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 945۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ خود بہت بڑے فقیہ اور محدث اور بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا، تو اچانک حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پوچھا ہے عبداللہ بن عمر
کیا آپ نے ابو ہریرہ کی یہ بات سنی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص میت کے ساتھ اس کے گھر سے نکلا اور اس پر نماز پڑھی اور تدفین تک اس کے دفن ہونے تک ساتھ رہا اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے اور ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو نماز پڑھ کر لوٹ آیا اس کو احد پہاڑ کے مثل ایک اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے بارے میں پوچھنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ پوچھو اور پھر مجھے آ کر بتانا کہ کیا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسجد میں جو پتھر تھے ان میں سے ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرنے لگے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کر کے یہاں پہنچے تو کہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں صحیح کہ واقعی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ گھر سے نکلے، نماز جنازہ پڑھے، تدفین تک ساتھ رہے تو اس کے لیے 2 قرات اجر ہے، کیا بات، اور جو نماز پڑھ کر لوٹ آیا تدفین تک نہیں گیا تو اس کو 1 قرات اجر ملے گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر زمین پر مارا، افسوس کے ساتھ جی، کہا ہم نے بہت سارے قرات ضائع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اور دیکھیں اس میں معلوم کیا ہو رہا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف صحابہ کا رجوع تھا، ماشاءاللہ، کنفرمیشن آپ سے کی جاتی ہے، آپ کی معلومات اور آپ کی فقہ پر اعتماد کیا کیا جاتا ہے۔ بات، کیا بات، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف صحابہ کا رجوع تھا۔ اس تعلق سے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین کے پاس گئے، بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ تعالی، عرض کی اے مسلمانوں کی ماں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے 2 حضرات ہیں، ایک تو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں مغرب کی، جی، دوسرے صاحب جو افطار میں دیر کرتے ہیں اور نماز بھی دیر سے پڑھتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کون صاحب نماز و افطار میں جلدی کرتے ہیں؟ عرض کی حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو فرمایا ایسے ہی رسول اللہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں جلدی کرتے اور مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی جلدی کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دوسرے شخص کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح، اب فیصلہ کن کے پاس ہو رہا ہے؟ سیدہ عائشہ 2 صدیقہ صحابہ کا عمل ہے، ایک افطار میں اور نماز میں جلدی کرتے ہیں اور ایک افطار میں ذرا دیر کرتے ہیں اور مغرب ذرا دیر میں پڑھتے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضری ہو رہی ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ آپ نماز و افطار میں جلدی کرتے تھے۔ سبحان، اچھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کے عمل معلوم ہو جائے اور صحابہ اس کے خلاف عمل کریں، یعنی اس سے یہ توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ان تک پہنچا نہیں ہوگا یہ عمل۔ ماشاءاللہ، جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو پیچھے والی جو روایت تھی کہ آپ نے وہ پتھر اٹھا کے افسوس سے زمین پر مارا اور یہ کہا کہ افسوس ہم نے بہت سارے قرات ضائع کر دیے، تو اس سے مراد ہم یہ لیں کہ جیسے بعض لوگ 2 قرات اجر لینے کی بجائے 1 قرات لے لیتے ہیں، یعنی صرف جنازے میں شرکت کرتے ہیں، تدفین میں نہیں جاتے یا گھر سے جنازے میں شامل نہیں ہوتے، رستے سے آ جاتے ہیں، سیدھے جنازگاہ میں آ جاتے ہیں، یوں ثواب میں کچھ کمی، ثواب میں کمی، اور یہ سمجھیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام علیہم رضوان اولیاء کرام، ان کو نیکیوں کی کمی پر وہ ہوتا تھا، نیکیاں بہت کرتے تھے مگر یہ تھے نیکیوں کے حریص، جیسے ہم لوگ مال کے لالچی ہیں، کھانے کے لالچی ہیں، پہننے کے لالچی ہیں، گاڑیوں کے لالچی ہیں، مکانات کی بڑی لالچ ہے، ہمیں بینک بیلنس کی بڑی لالچ ہے، ہمیں پراپرٹیز کی بڑی لالچ ہے، ان کو نیکیوں کی لالچ ہے، اور اصل حرص تو یہی ہے جن کی برکت سے وہ کچھ ملے گا کہ جو نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ملے گا، اور اپنے ماننے والوں کو سمجھیں کہ ایک طرح سے ابھارا جا رہا ہے کہ نیکیوں پر وہ کریں۔ اور اس میں یہ بھی بات ذہن میں آ رہی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے تو خیر جنازہ نہیں ہے جی، اور نہ ہی ان کو وہ تدفین میں جانا ہے، نہ ہی جی میت کے ساتھ جانا ہے، لیکن اسلامی بھائی جو ہیں
اب وہ جو مرد ہیں ان کو جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھیں، نیکیوں کی حرص ہو تو ثواب کی طلب کے لیے پڑھیں جی یا تدفین میں جائیں۔ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے کفن دفن، اس کے تحت یہ تراکیب کی جاتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز کو اسلامی بھائی غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، اور پھر لے کر بھی جاتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، اذان دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کی ڈیڈ باڈی کو اسلامی بہنیں نہلاتی ہیں اور کفن پہناتی ہیں۔ آگے پھر معاملہ ظاہر مردی کریں گے، جنازہ لے کے جانا، تدفین وغیرہ جو۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے، آمین آمین۔ اور علم دین کی لگن، نیکیوں کی حرص، نیکیوں کا شوق عطا فرمائے۔ اگر آخرت کا بینک بیلنس بنانے کا ذہن بن جائے تو پھر واقعی یہ ذہن بنے گا کہ مجھے کمانا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اور اپنا بینک بیلنس زیادہ رکھنا ہے۔ جیسے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے کمائی کی خاطر افراد وہاں کماتے بھی ہیں، نیند کم کر لیتے ہیں، اپنا وقت کام میں زیادہ صرف کرتے ہیں، پھر جو ارننگ ہوتی ہے، جو گین کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس کو بقدر کفایت خرچ کرتے ہیں، بقدر ضرورت خرچ کرتے ہیں، بقیہ گھر میں بھیج دیتے ہیں، اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے سال 2 سال ویزا ختم ہونے کے بعد واپس جانا ہے اور پھر یہ وہاں میرے کام آئے گا۔ بالکل اسی طرح سمجھنے کے لیے مثال عرض کی ہے، تو ذہن بنا لیے، میں بھی بنا لوں، آپ بھی بنا لیں کہ یہاں ہم کو جتنی عمر کا ویزا ہے اپنا، وہ جب پورا ہو جائے گا تو پھر واپس جانا ہے، تو یہاں سے کیا لے کر جانا ہے، تو کچھ کما لیا جائے۔ تو یوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتنے سارے قرات ضائع کر دیے۔ احد پہاڑ میلوں لمبا ہے، اتنا اجر اگر کسی کا ضائع ہو جائے تو کس قدر واقعی افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ننھی مبلغہ، کیسا ماحول ہے دعوت اسلامی کا، جس نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی مبلغہ بنایا ہے اور نیکی کی طرف، نیکی کی دعوت دینے کی طرف لگایا ہے۔ دیکھیے ننھی مبلغہ کیا بیان کر رہی ہیں، اور توجہ سے سنیں بھی، خوش بھی ہو جائیں، ان کو دعاؤں سے بھی نواز دیں، اور آپ کے ہاں جو ننھی منی مدنی منی ہیں ان کو بھی یہ دکھا کے اور سنوا کے پھر اس کو بھی ذہن دیں کہ بیٹا آپ نے بھی یہ سن بھی لو، یاد بھی کرنا ہے، پھر آپ نے یہ بیان بھی کرنا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پیاری بچیوں، سچ کے عرف کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سامنے والے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تو اس کا دل بھی دکھ سکتا ہے اور اسے ناانصافی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض بچیاں بات بات پر جھوٹ بول دیتی ہیں۔ مثلا امی جان نے صبح اسکول یا مجھے سے جان کے اٹھایا، آگے سے بہانہ بناتے ہوئے کہتی کہ آج میری طبیعت خراب ہے۔ کسی بچے کی چیز اٹھا لی تو جب پوچھا گیا تو کہہ دیتی میں نے تو نہیں اٹھائی۔ کسی کو مار کر اپنے گھر آ گئی تو جب اس کی امی آئی تو کہہ دیتی میں نے تو نہیں مارا، وغیرہ وغیرہ۔ پیاری بچیوں، سچی بن جاؤ، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنا لو گی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ مشہور بات ہے کہ سانس کو آنچ نہیں، یعنی سچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچتے رہنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جزاک اللہ خیرا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سوال مع جواب توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ مائی نیم از مہک فاطمہ۔ میرا یہ سوال ہے، صلہ رحمی کیا ہے اور اس کو کیسے اختیار کیا جائے گا؟ ماشاء صلہ رحمی جو ہے
یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور صلہ رحمی کو کیسے اختیار کیا جائے، صلہ رحمی کے فضائل فوائد معلوم ہونے چاہیے، جی تو انشاءاللہ الکریم اس کی طرف توجہ ہماری ہو جائے گی۔ میں کچھ پیش کر رہا ہوں تو اس سے ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صلہ رحمی جو کرتا ہے تو اس سے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسلمان اس شخص کی تعریف کرتے ہیں، شیطان کو اس سے دکھ ہوتا ہے، ہونے چاہیے۔ نیکی سے شیطان کو رنج ہوتا ہے۔ جی صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی جو کرتا ہے اس کے فوت ہونے والے رشتہ دار باپ دادا جو ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، واہ، اور وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ جن کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، خرچ کیا، میل جول رکھا، خوشی غمی میں ساتھ آئے، اچھا مشورہ دیا، کڑے وقت میں مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یوں اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیاں بہت پیاری ہیں، اللہ پاک ہمیں اور پیار عطا فرمائے۔ اور بیٹیاں کیوں نہ پیاری ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو فضیلت کا تاج عطا فرمایا، اور کہاں یعنی جن گڑھوں میں بچیوں کو ڈال دیا تھا اور بچیوں کی عزت اہمیت کو بھی گڑھوں میں ڈال دیا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت بخشی، تاج بخشا، اور ان کو وہاں سے نکالا، اپنے کندھوں پر سواریاں کروا کروا کے لوگوں کو عزت سکھائی۔ آئیے سنتے ہیں اپنا نیا اور پیارا سیگمنٹ، بیٹیوں کے فضائل۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور وہ مائیں جو بیٹیوں پر ایثار کرتی ہیں، سبحان اللہ، کھانا پینا آرام وغیرہ، ان کی تو سمجھیں کہ چاندی۔ کیا بات، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ اچھا وہ دونوں کھانے لگیں، اب تیسری کھجور جو نا کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تو وہ دونوں بیٹیاں وہ خواہش کرتی ہیں کہ بھی کھجور ہمیں دو، تو اس ماں نے وہ تیسری کھجور جو خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 پیس کر کے دونوں کو ہدیہ دی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان، فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا ہے کیسی ماں ہے۔ واہ جی واہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا، سبحان اللہ، اور اس نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ہائے ہائے، کیا بات، بیٹیوں پر شفقت، بیٹیوں سے محبت، بیٹیوں کے لیے ایثار۔ جی بیٹیاں ہیں، بڑی پریشانی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، شادی جہیز دیگر، تو اس پر آپ جو برکات ہیں اس پر نظر کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ماشاء تو یہ رحمت الہی کی بشارت ہے اور رحمت الہی کا سبب ہے بچیوں سے اچھا سلوک کرنا، بچیوں پر ایثار کرنا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے، مسلم شریف کی شرح آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ تمام اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، بھلائی کرنے میں ثواب ہے، مگر بیٹیوں کے ساتھ جب تک ان کی شادی ہو احسان کرنا یہ الگ سے ایک اجر ہے، اور اس کی جزا یہ ہے وہ بیٹیاں اس بندے کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گی، یعنی جہنم اور ان کے درمیان میں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ عرب والے بیٹیوں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کی ولادت کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث جانتے۔ اللہ، تو بیٹیاں جو ہیں اللہ کی رحمت ہیں، رحمت کی بشارت ہیں، سبحان، جنت کو واجب کرنے والیاں ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ دلانے والیاں ہیں۔ سبحان، تو بیٹیوں پر اثار یہ جنت میں داخلے اور جہنم سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ ماشاء اللہ، اور ایک روایت میں کہ دنیا میں رحمت الہی، اور ایک روایت کے مطابق اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یعنی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ تو اثار یہ سخاوت سے بڑھ کر ہے، ٹھیک، کیونکہ اپنی ضرورت کے علاوہ کسی چیز کو خیرات کرنا سخاوت ہے، مگر ضرورت کی چیز کو خیرات کرنا یہ ایثار، اثار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کے معاملے میں صبر سے کام لے
اپنی استطاعت کے مطابق ان کو کھلائے پلائے پہنائے، یہ بیٹیاں قیامت والے دن اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں۔ سبحان اللہ پاک بیٹیوں کے بخت کس طرح سنوارنے کہ جو ان کی خدمت کرے ان کے بھی نصیب جاگ جاتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات شیخ سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، بیٹے ہیں اللہ کی نعمت، بیٹیاں ہیں اللہ کی رحمت، نعمت پر تو حساب کتاب ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، بیٹیاں ہیں حسنات، رحمت نیکی ہیں، سبحان اور حسنات نیکیوں کا تو بدلہ دیا جائے بدلہ گا۔ دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک بیٹیوں سے الفت، محبت اور ان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا آمین 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 آمین۔ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیوں کی فضیلتیں کمال ہے نا، سبحان اللہ۔ بیٹیوں سے پیار کیجئے، اور کبھی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہے تو پیار سے محبت سے میٹھے میٹھے انداز میں میٹھے میٹھے لفظوں میں بیٹی کو جناب پیار کرتے ہوئے معافی مانگ لیجئے، اس کی دل جوئی ہو جائے گی۔ ویسے بھی وہ بس کچھ گھڑیوں کی مہمان ہوتی ہیں، پھر یہ پردیس جانے والی ہوتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں تو پھر یاد ستاتی ہے، رلاتی ہے۔ تو آج بھی اگر پیار کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو برکتیں بھی ملیں گی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو آخرت میں بھی جہنم کی آگے نا وہ رکاوٹ بنے گی، یہ کتنی نفع بخش ہے، کتنی نفع بخش ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ حضور اس میں رجوع کرنے کے لیے ہماری جو ہے وہ اسلامی بہنوں کو، خواتین کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے بھی سلسلوں میں عرض کیا گیا ہے، مختلف کورسز بھی فیضان صحابیات میں ہوتے ہیں، تو اسلامی بہنیں یہ کورسز کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، ظاہر و باطن کی اصلاح کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ایک اور سوال جواب کے ساتھ سنتے ہیں۔ My name is Kanis Fatma. I read in Darul Madina. حاجی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام نے ماں کو کیا کیا عطا فرمایا ہے اور ہم ان کی اطاعت کیسے کریں؟ ماشاءاللہ، ماں کو کیا عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے ماں کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ۔ حدیث میں ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں قدموں تلے کے ہے، نیچے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیا بات۔ کہ یعنی ماں کی خدمت اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کی جائے تو جنت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان سبحان اچھا کہتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، جنت کی ہوا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بالکل ایسے۔ اور ماں دیکھیں کیسی عظیم ہستی ہے، ماں بھی باپ بھی، پیرنٹس بوتھ۔ ویر ویران دے دارو ہندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد، تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو کیسی دھوپ زمانے کی، پریشانیوں کی، حالات کی ہو، ماں کی شفقتیں وہ سو ٹھنڈی چھائیں ملتی ہیں، ٹھنڈیاں چھاواں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں کی طرف، باپ کی طرف محبت بھری نظر دیکھی جائے، محبت بھری نظر ڈالی جائے، مقبول حج کا ثواب۔ کیا بات۔ ماں کی شان کے تعلق سے ایک اور بڑی پیاری بات ذہن میں آئی
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کوہ طور پر جاتے تھے. جی ایک بار ارشاد ہوا ہے موسیٰ سنبھل کر. عرض کی یا اللہ پہلے ایسا کلام نہیں ہوا. ارشاد ہوا کہ پہلے تمہاری ماں حیات تھی تمہارے لیے دعا کرتی تھی آئے تو ماں ٹھنڈیاں چھاؤں. اچھا آئے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے میرا حق مان سبحان اور اپنے ماں باپ کا. آئے تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہنی چاہیے سبحان اور ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. ان کی ہر وہ بات جو خلاف شرع نہیں ہو ماننی چاہیے. مائیں بچوں کو بچیوں کو منع کرتی ہیں جن چیزوں کے کھانے سے تو ان کے بھلے کے لیے ماشاء اس سے رکیں. مائیں جن کام کا کہتی ہیں وہ کریں، جو پہننے کا کہتی ہیں پہنیں اور جو کھانے کا کہتی ہیں کھائیں، جو پینے کا کہتی ہیں پئیں. ماں کو باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے. نعمت کے جانے کے بعد نعمت کی قدر ہوتی ہے مگر اب پچھتاوت کے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ماں یا باپ چلے جاتے ہیں نا پھر احساس ہوتا ہے مگر اب تو وہ چلے گئے دنیا سے. تو ماں کو اللہ پاک نے بہت مقام عطا فرمایا، باپ کو بھی اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا. سبحان. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے اسی طرح ماں باپ کے قدردان بن جائیں، ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا سیکھ جائیں، ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں مدنی چینل یقیناً آ رہا ہوگا. اور اس میں کڈز مدنی چینل، پھر بچوں کی شام، پھر کنیز فاطمہ کے مدنی پھول، طرح طرح سے دعوت اسلامی نے آپ کے بچوں کے لیے ماشاءاللہ ایک تربیتی سامان مہیا کیا ہے. ان کو یہ دکھائیے. اور موبائل کے اندر بھی یہ سہولتیں دعوت اسلامی کی طرف سے دی گئی ہیں، ان کو آپ ان ساری سہولتوں کو اویل کریں، بچوں کو سکھائیں. انشاءاللہ الکریم بچے سیکھیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اسکارف پہنا ہوتا ہے. تو یہ ابھی سے تربیت ہو رہی. تو یہ جو بڑے ہوں گے یہ آپ کے کام کے بنیں گے انشاءاللہ، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے اللہ کی رحمت سے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آقا کی غذائیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور آج کس غذائے مبارکہ کا تذکرہ فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ غذا جو کھانا بھی ہے جو پینا بھی ہے. اچھا، ویسے تو کھانا اور پینا الگ الگ ہوتا ہے. جی ملک، دودھ. صحیح. دودھ کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی، یہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے صحیح. ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقے فرمانے والے، روزے رکھنے والے اور قلیل غذا استعمال کرنے والے ہوئے. ماشاء تو دودھ کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ پیتے، کبھی دودھ کے اندر پانی ملا لیتے. صحیح. تو اس طرح بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا اور خالص دودھ بھی پیا اور دودھ کے اندر پانی ملا کر بھی پیا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم کیا کہ جب دودھ پئیں تو دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. صحیح. اور دودھ کے فوائد بھی عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری رغبت بڑھے. طرح طرح کے وہ پزے، پراٹھے اور بازاری چیزیں، کولڈ ڈرنکس، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں ہم. دودھ، اب دودھ بھی اللہ کرے خالص ملتا ہو، کیونکہ جانوروں کو جن سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے انجیکشن دیے جاتے ہیں. وہ جن انجیکشنز کے ذریعے سے پھر دودھ کا حصول زیادہ ہوتا ہے، تمائی ہوتی زیادہ دودھ ملے، وہ پھر دودھ بعض اوقات طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. خیر جو خالص دودھ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ بکری کا دودھ سب سے اچھا مانا جاتا ہے. ماشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ نوش فرمایا. اور گائے کے دودھ کی بھی تعریف کی گئی ہے. اونٹنی کا دودھ بھی بہت اچھا ہے، مگر جو ہضم کے لیے سب سے اچھا ہے وہ بکری کا دودھ ہے. ٹھیک. تو دودھ کا مزاج گرم تر ہے، ایک صحت بخش قدرتی غذا ہے. دودھ تازہ فوراً ابال کے اس کو پئیں تو زیادہ مفید ہے. بچے، جوان جو دماغی کام کرتے ہیں ان کے لیے دودھ بہت فائدہ مند ہے. صحیح. یادداشت تیز ہوتی ہے دودھ کے استعمال سے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، طاقت بحال ہوتی ہے، بیماروں کے لیے مکمل غذا. معدے کی تیزابیت، سینے کی چلن، مسالے اور طرح طرح کے کھاتے ہیں نا ہو جاتی، تو دودھ اس کا علاج ہے ایک طرح سے. ماشاءاللہ. دودھ سے
اعضائے ہضم میں تیزابیت کا توازن برقرار رہتا ہے۔ صحیح۔ دودھ قبض کشا ہے، پسینہ اور پیشاب کے ذریعے بدن کے زہر خارج کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دودھ پینے سے عمر بڑھتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، واہ۔ بدن میں رطوبت پیدا ہوتی ہے، دودھ زود ہضم میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، دل، جگر، معدہ، انتڑیاں، خدود، ہڈیوں کی گرمی خشکی دور کرتا ہے۔ دودھ نیند نہ آنے کا بہترین علاج ہے۔ واہ۔ دودھ سے قد و قامت بڑھتی ہے، دودھ سے ماشاء وزن میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھیں صاف اور چمکدار ہوتی ہیں، رنگت ماشاء میں اللہ۔ نکھار آتا ہے، ہڈیوں میں کیلشیم اور خون بڑھتا ہے۔ دودھ جب پئیں تو تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک وہ چسکی اور گھونٹ لے کر پئیں، اس سے آکسیجن ملتی ہے اور دودھ جلد ہضم ہوتا ہے۔ ایک تندرست جسم میں دودھ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہضم ہو جاتا ہے۔ دودھ دھونے کے بعد کچھ دیر رکھ دیا جائے تو اس میں جراثیم کی شمولیت کا امکان ہے، تو دودھ کو 2 منٹ تک جوش دینا چاہیے۔ زیادہ جوش دیں، زیادہ اس کو ابالیں گے تو اس سے اس کی غذائیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دودھ تو اللہ چاہے گا تو جنت میں بھی ملے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں وہ دودھ بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھنے کے کیسے فائدے ہیں۔ دودھ کو گرم بھی کرنا ہے، یہ بھی سنا ہم نے، اور زیادہ گرم نہیں کرنا، یہ بھی سنا ہم نے۔ کس طرح دودھ کے فائدے کیسے ہوں گے، تو یہ مدنی چینل کی خاصیت ہے کہ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان میکسیمم جو بینیفٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اچھی اچھی معلومات آپ کو دی جائیں۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بچوں کی نفسیات۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ یاد رکھیے، بڑے ہوں یا بچے، ان کی نفسیات کو جاننا، پرکھنا، یہ ایک اچھی پرسکون زندگی کے لیے کسی حد تک ضروری ہے، اور نفسیات پرکھے بغیر کئی غلطیاں کی جا سکتی ہیں، کئی جگہ پر ہمیں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے ہمارے لیے کیا کیا معلومات فراہم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر حسنین ہے، میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے۔ جس موضوع کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے وہ ہے بچوں کے ذہنی مسائل۔ والدین کے لیے وہ کیا علامات ہیں، وہ کیا ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں کہ اپنے بچوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے وہ ارلی سائنس، جسے ہم کہا جاتا ہے کہ علامات، جو پہلی علامات آتی ہیں ایک بچے کے اندر تبدیلی کی، وہ کون سی ہوتی ہیں، جس سے ہم بچوں کے ذہنی مسائل کو جلدی سے پکڑ سکتے ہیں اور اس کا حل بھی کر سکتے ہیں۔ جو وجوہات، علامات جو سب سے پہلے آتی ہیں بچے کے اندر، وہ آتی ہیں رویے کی تبدیلی۔ اب رویے کی تبدیلی ایک ماں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بچے کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ تو ان کے اندر سب سے پہلے تو چڑچڑا پن بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی کرنا شروع کر دے، جھگڑنا شروع کر دے، تو یہ ایک رویے کی تبدیلی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کے اندر بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک علامات ذہنی مسائل کے اندر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فزیکل سائنز آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو جسمانی علامات آتی ہیں ٹینشن یا پریشانی کی وجہ سے بچے کے اندر، جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچہ آپ کو کمپلین کرتا ہے، کبھی اس کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی اسے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی علامات بچوں کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر اگر آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکول جانا چھوڑ دے، اس کو اسکول جانے کو دل نہ کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ اس کے جو اساتذہ ہیں ان ٹیچرز کی طرف سے وہ اپنے ٹیچرز کی بات نہ مان رہا ہو، ان کے اگینسٹ ہی چل رہا ہو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کا انٹریکشن، سوشل انٹریکشن جسے کہا جاتا ہے کہ بچہ باقی بچوں کے ساتھ کیسا اس کا مزاج ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان بچوں کا جو نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کے جو باقی دوست ہوتے ہیں ان سے بھی ان کا تعلق کم ہو جاتا ہے، ان سے بھی بات چیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ آپ کا ان چیزوں میں شکار ہوتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذہنی کوئی سٹریس، کوئی انگزائٹی چل رہی ہے۔ اور آپ کو میں چیز بتاتا چلوں کہ جو انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں وہ بچوں کے اندر بھی ایسے ہی ہیں جیسے بڑوں کے اندر ہیں۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس کے اندر موبائل کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو بچوں کے اندر بھی نفسیاتی مسائل بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسکرین ٹائم جس طرح کہ دیکھا جائے کہ اب ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، سیم گوز فار بچوں کے لیے۔ اب چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیب دے دیے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو کہ اس کا انٹریکشن، ہم نارمل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا رویہ
لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے نارمل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ بچے کی انٹریکشن انسانی نہیں رہی، وہ مشین کے ساتھ، ان گیجٹس کے ساتھ زیادہ تعلق آ گئے، تو ان کے ایشوز آتے ہیں کہ اب ہمارے پاس چند بچے ایسے آتے ہیں جو کہ بولنا ہی لیٹ شروع کرتے ہیں. بچہ 3 سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ بات نہیں کر رہا، ماں باپ لے کے آ رہے کہ جی ہمارا بچہ بات نہیں کرتا. کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ اس سے بات کریں گے، آپ اسے انٹریکٹ کریں گے تو وہ سیکھے گا، کیونکہ آبزرویشنل لرننگ ہوتی ہے. جو بچہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کو بات کرتے دیکھے گا، وہ ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیں گے تو ہی اس کی انٹریکشن بنتی ہے، تو ہی وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے. اب ADHD جسے ہم اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، چند بچے ہمارے پاس اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ جو کہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے، وہ ایک چیز جگہ پر توجہ نہیں دے پاتے، وہ اگر کسی جگہ پر چلا جائیں تو ادھم مچا دیتے ہیں، وہ ہر چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے. تو اس کے علاوہ ہم آٹزم کی بات کریں، بچوں کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کے اندر کیا علامتیں ہوتی ہیں کہ بچہ انٹریکٹ نہیں کر رہا، بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا، اسے لفظ ہی نہیں آتے وہ کیسے بولے، اسے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے وہ جس سے وہ بات کر سکے. اس کے اندر وہ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر پاتا، وہ باقی اپنے جو بچے ہیں، جو دوست ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ ہم دیکھیں بچوں کے اندر بھی ڈپریشن بہت عام ہے. ڈپریشن کی میں آپ کو سمپل سائنس بتا دوں، اگر آپ مسلسل دکھی رہتے ہیں اور اس کا دورانیہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے، جس طرح بچوں کے اندر وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور بات نہیں کرتا، اور آپ کو اس کے چہرے سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھی ہے، اور یہی چیز اس کی 2 ہفتے سے زیادہ جانا شروع کر دے، اور اس کے ساتھ کچھ بچے بہت زیادہ روتے ہیں، یہ والی اگر علامتیں آنا شروع ہو جائیں، اور وہ اپنے روزمرہ کے کام کرنا وہ چھوڑ دے، تو یہ بھی علامتیں ایک ڈپریشن کی آتی ہیں. مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں بچوں کے، ان کا جو آگے علاج ہوگا، جو آگے ٹریٹمنٹ ہوگا، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو ان کا حل بتاؤں گا کہ جو ذہنی مسئلے ہیں ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پیرنٹس اس چیز کو کیسے بیٹر ڈیل کر سکتے ہیں، وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں بچوں کو اور کس طرح ان کی رہنمائی فرما سکتے ہیں. تو یہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو امت کی خدمت و خیر خواہی میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل آپ کا ہے، دیکھتے رہیے، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، اور نیک بنانے کا جذبہ پانے کے لیے ہر ہفتے کے دن رات عشاء کے بعد مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے. نئے عنوان کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پھر حاضر خدمت ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.